بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, واٹس ایپ گروپس ہے, جو بھی ہے مکمل طور پر اس کو وقف کر لے فلسطین کے لیے, اسرائیل کے خلاف, تاکہ یہ ایشو زندہ رہے, یہ ایشو تحریک کی صورت میں رہے. ایک تو یہ. دوسرا ڈونیشنز دے, ڈونیشنز پہنچتی ہے, جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہو ان کو دو, ان کو دیں. یہ کوئی ایک طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے اس ایشو کے ساتھ, اس کا اپنے آپ کو ایک حصہ سمجھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے بائیکاٹ, وہ جاری رکھیں. بائیکاٹ مستقل ہو, پرماننٹ ہو, اور بائیکاٹ ہمیشہ سے ہو. تو بائیکاٹ کی کیمپین کو جاری رکھیں. یہ بے بسوں کا طاقتور ہتھیار ہے, لیکن جو اصل چیز ہے اس وقت یہ ہے کہ آپ امریکی ایمبیسی کے اوپر بیٹھ جائیں. آج بھی اگر ٹرمپ, آج دوسری اپیل میں عوام سے کرتا ہوں, سیاسی جماعتوں سے, قائدین سے, علماء سے کرتا ہوں, حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر یورپ کے این جی اوز فریڈم فلوٹیلا کولیشن بنا سکتے ہیں تو آپ ترکی کو, ملیشیا کو, ساؤتھ افریقہ کو, آئرلینڈ اور اسپین کو, اور اس طرح بہت سے دوسرے ممالک ہیں, ان کو ساتھ ملا کے غیر فوجی آپ یا ایئر ڈراپنگ کر لیں یا سمندری جہاز روانہ کر لیں, جس کا کھل کر اعلان ہو کہ اس کے فوجی مقاصد نہیں ہے, یہ ہیومینیٹیرین مقاصد کے لیے ہے, انسانی مقاصد کے لیے ہے. تو کم از کم ایئر ڈراپنگ تو کر لو, کم از کم سمندری راستے سے سامان اور ادویات تو پہنچا دو. اور اگر 5-6 ممالک مل جائیں اور ان کے ہوائی جہاز یا ان کے سمندری جہاز روانہ ہو جائیں اور پہلے کھل کر اعلان کریں کہ کوئی فوجی مقاصد نہیں ہے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, اسرائیل کبھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا, کبھی حملہ نہیں کر سکتا. تو کم از کم کچھ تو کریں, سفارتی محاذ پہ آگے بڑھیں, عسکری محاذ پہ آگے بڑھیں. کم از کم ہمارے آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر وہ جان دے رہے ہیں, سسک کر مر رہے ہیں, تو کم از کم ان کو آپ فوجی امداد نہیں پہنچا سکتے تو انسانی امداد, خوراک اور ادویات کی صورت میں تو آپ پہنچائیں. یہ تو بین الاقوامی قانون آپ کو کہتا ہے, یہ تو بین الاقوامی قانون کا تقاضا ہے, یہ تو کوئی چیز آپ کو اس سے نہیں روک سکتی. لیکن یہ جو غفلت ہے مجرمانوں, یہ جو بے حسی ہے شرمناک, یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو ہم اپنے ایئر فورس سے, آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پشاور کے جلسے میں, جب ابھی یہ آپریشن بنیاد محسوس نہیں ہوا کہ اسرائیل کو کہا جائے کہ اگر اب اسٹاپ نہیں کیا تو ہمارا رسپانس بہت تیز اور وقتیانہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے تو وضاحت کر لی قائد اعظم کا, پاکستان کا جو اصولی اسٹینڈ ہے. لیکن پاکستان فلسطین نہیں ہے, لیکن فلسطین کو کیوں پاکستان کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا؟ اگر پاکستان فلسطین نہیں ہے تو فلسطین کو پاکستان بناؤ. اسلام آباد اور نور خان ایئر بیس پر حملہ کا جو رسپانس ملتا ہے انڈیا کو, اسی طرح غزہ اور اقصی اور فلسطین کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر. تو فلسطین کو پاکستان سمجھو, فلسطین کو پاکستان جانو, اور اسرائیل